وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء اور صالحین اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد جو بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔
ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ جل وعلا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ ضرور بلا ہے۔ مسلمانوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقیناً جان لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی کھال پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے موقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ بات نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء اور صالحین اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے
کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ کرام کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی گنوا لیا۔